ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا ایک ہی فیلڈ کے اندر. تو سچے سالکین عورت یا مرد دونوں برابر ہیں. جو سچی ہوں گے مرد یا عورت وہ اللہ کو پانے والے ہوں گے, ان کے ساتھ یہ کنڈیشن چلتی ہیں. یہ میں سائن بتا رہا ہوں آپ کو, یہ سائن ہے اس کی. اس میں سب سے پہلے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے جو اس کو محبت ہوگی کس سے ہوگی؟ اپنے شیخ سے ہوگی. وہ امامہ نہیں پہنے گا, وہ داڑھی نہیں رکھے گا, وہ کوئی ایسی چیز نہیں کرے گا, سنت پہ عمل نہیں کرے گا. بلکہ ہوگا کیا کہ اس کے دل میں جو سٹارٹ ہی ہوگا, پھر شیخ نے ایک چیز کی میں بھی کر لیتا ہوں, لے آئے نا سنت پہ اس کے. وہ اس کے لیے اتنی آسان ہوگی کہ ساری واز ایک 10 سال ایک آدمی کو واز کریں, آپ یہ کر لیں یہ کر لیں, ہاں جی کروں گا جی, بس جی کرنا ہی ہے جی, کر لیں گے یار جی بس. لیکن جہاں محبت آئی, اس محبت میں اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا بس شیخ کو دیکھا خود ہی خود, میرے حسن نے ایسے کیا تھا یار میں بھی ایسے کرتا ہوں, ہے نا. یہ کیا سائن ہے, کس چیز کا سائن ہے؟ کہ محبت ڈال دی اللہ پاک نے اس شخص کی, اور اتنی محبت ہو جاتی ہے اپنے شیخ سے, اس کو تعلق مع اللہ کی بات کر رہا ہوں, کہ اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے سوتے ہر وقت اس کا اپنے شیخ کی طرف دھیان ہوتا ہے. یہ میں سائن بتا رہا ہوں اس راستے کی. ہر وقت اس کا جو ہے نا اپنے شیخ کی طرف دھیان ہوگا. اچھا ایک چیز اور سننے سے بڑے کام کی بات ہے, بڑے نقطہ آپ کو سمجھاؤں. یہ ایسی محبت ہے جو دی جاتی ہے کہ کسی اور کی محبت میں حائل نہیں ہوتی. سبحان اللہ, بات سنائیں. کسی اور کی, یعنی ابھی کہہ کہ آپ کی بیوی کی محبت کم ہوگی, اس محبت بالکل نہیں ہوگی. جب بیوی کے سامنے ہوں گے محبت آپ کو پوری ہوگی, کام وہی کریں گے جو بیوی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. ہر محبتیں اسی مقام پر ہوں گی جس مقام پر ہیں. کیوں کہ ان کا ٹیسٹ اور اس کا ٹیسٹ زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے اس محبت کے اس ٹیسٹ میں. لیکن وہ قائم ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس میں انٹرفیئر ہو ہی نہیں رہی محبت. اور وہ عورتیں بیوی بعض اوقات سوچتی ہیں کہ یہ شیخ سے بھی اتنی محبت کرتا ہے اور مجھ سے بھی اتنی محبت کر رہا ہے, سمجھے نا. اور اسی طرح عورت اپنے خاوند کی محبت کرتی ہے, لیکن شیخ سے اس کی اتنی محبت ہو جائے گی, اتنی محبت ہو جائے گی, اس کا جو ٹیسٹ وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. آدمی سمجھ نہیں پاتا, پتہ میری محبت میں تو ایک ذرہ بھی کمی نہیں آئی. خاوند کہے گا اپنی بیوی سے ہے نا. لیکن جب دیوانگی کی حالت ہوتی ہے اپنے شیخ کے ساتھ, اس کی محبت کی ایک کیفیت ہوتی ہے اس کی, اس میں کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے کہ محبت اللہ نے ڈالی ہے, اور یہ محبت اللہ کے لیے ہے. لیکن جب تک یہ محبت نہیں ہوگی اپنے شیخ سے, اس دیوانگی تک کا یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا. دیکھیں آپ مثال, وہ ایک ایسی زندگی اختیار کر لیتے ہیں ان دو چیزوں کے آنے کے بعد, خاصیت آنے کے بعد, کہ اس دنیا اس کے نزدیک کچھ ہوتی نہیں ہے, دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. وہ ایک ایسی زندگی گزار ہوتا ہے, ان دو خصوصیت کے تحت وہ زندگی گزار رہتا ہے. اور جب ان دو خصوصیات کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے تو مثل صحابی ہوتی ہے اس کی زندگی, جیسے صحابہ کرام کی زندگی تھی. مثال وہ اللہ پاک نے ہمارے سامنے ان انسانوں کی رکھی ہے. ویسے تو نہیں پیدا کیے صحابی اس لیے کہ ہمیں آسانی ہو کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم کس مثل پہ چل رہے ہیں. مشکل تو نہیں بات سمجھ رہے ہیں, میرے نہیں سمجھ رہے, ٹھیک ہے نا. کہ جب وہ ان دو خصوصیات کا حامل ہو جاتا ہے, اس کو لے لیتا ہے اپنی زندگی میں لے آتا ہے, تو پھر اس کی مثال اس دوسرے انسان کی طرف جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں اس کا, پوری دنیا ہی بھر جائے. ان لوگوں جن کو تم ریسپیکٹفل کہتے ہو, جن کو بہت اونچا کہتے ہو, کہتے وہ تو ہے ہی کچھ ان کے مقابلے کے اندر. ہاذا خیر, یہ اس کا تو اتنی برکت اس انسان کی تم تصور نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے مثال فرمائی, کیونکہ اس کے اندر دو خصوصیات وہ پیدا ہو گئی تھیں کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ, اس کی وجہ سے دنیا والے اس کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. یہ صحابہ کی زندگی تھی. مجھے بتائیں صحابہ افضل کس لیے ہوئے؟ کیا مالدار تھے, کیا جاگیردار تھے, کیا ان کی فیکٹریاں چلتی تھیں, یا ان کے بینک بیلنس تھے, یا ان کے مکانات اونچے تھے, یا محلات تھے؟ کسی صحابی کی زندگی عام مکمل, میں صحابی کی بات آپ سے کرتا ہوں, چیدہ صحابی جن کو اللہ نے دولت بھی دی تھی, ان کو مثال دنیا کو قائم کرنی تھی نا ان کی بھی, کہ ایک دولت آ جائے تو پھر کس طرح. لیکن عام صحابی جو عموم صحابی کی زندگی کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, کیوں نہ ہو کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایسی تھی. جو ایک چٹائی پہ سننے والا ہو, سمجھے نا, اور فکر فاقہ ہو, جس نے زندگی کو اختیار کیا ہو, تو باقی صحابہ پر کیسے الگ ہو سکتے ہیں ان سے؟ تو یہ کس کی مثال تھی؟ یہ اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ جس نے دو صفات حاصل کر لی. وہ جو شیخ ہے وہ بھی بے انتہا محبت کرتا ہے اپنے مریدوں سے, بے قرار ہوتا ہے کہ کوئی مرید پٹری سے اتر رہا ہے
یا اس کو خیال آ رہا ہے اور خود اللہ تعالیٰ اشارہ فرما دیتے ہیں. اب یہ وہ نہ سمجھنا کہ غیب کے علم آ گیا اس کو، وہ غیب کے علم کی بات نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اشارے فرما دیتے ہیں، اس کو دل میں ڈال دیتے ہیں چیزیں. اس کو لفظ میرے ذہن سے نہیں نکلا جو عام لفظ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو مولانا بتائیں گے. دل میں الکا ڈال دیتے ہیں، الکا جاتا ہے بھائی فلاں، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. ایسا تو نہیں، خواب آ جاتا ہے شیخ کو کہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں بے انتہا، لیکن وہ اتنے ادب سے احترام سے اس کو پکڑتا ہے. جیسے ایک پرندہ نہیں ہوتا، پرندہ اس کو آستہ پکڑتے ہیں نا پر سے کہ بھاگ نہ جائے، تو اتنی احتیاط کرتا ہے کہ ایک آدمی میرے پاس سے بھاگ نہ جائے. بڑے پیار محبت سے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے ایسے. آخر ایک دن اس کی گردن پکڑ کے اس کو پھر پٹی پہ لانے کی کوشش کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے ایسے؟ اس لیے اللہ پاک نے اس کے دل میں بھی محبت ڈال دی اس شخص کی. اس کو کہتے ہیں تعلق مع اللہ. ایک طرف سے نہیں ہے تعلق کہ صرف مرید ہی محبت کرتا ہے. آپ کو کسی شیخ کا سینہ کھول کے دیکھیں گے وہ اس کی محبت آپ کے لیے کتنی ہے، تصور بھی نہیں آدمی کر سکتا. میاں آپ اس کو سوچ لیں کہ دنیا ہر چیز کا آپ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گی. آپ دیکھ لیں ہر چیز آپ کو دنیا کا تعلق کر لیں گے، لیکن کوئی شخص ایسا آپ کو نظر آئے جو آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے والا. ڈالنے والا تو ہزاروں ہو جائیں گے، چھوڑے یار، لیکن نکالنے والا کوئی نہیں ملے گا. نکالنے والا وہی ملے گا شخص آپ کو. نہ باپ ہوگا، نہ چاچا ہوگا، نہ دادا ہوگا. سب لگائیں گے آپ کو رگڑے پر، سب رگڑے پہ لگائیں گے، سب ہٹائیں گے آپ کو اس سے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، سب خلاف ہوں گے، لیکن سبحان اللہ دوزخ کی آگ سے وہی بچائے گا جس کو آپ سے محبت ہوگی. سبحان اللہ. پتہ ہے حقیقی چیز سے نکالو اس کو فکر سے. آپ کسی دنیا کی چیز سے اس کو فکر نہیں ہوگی، فکر یہ ہوگی یہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے. اس شخص کو کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ نے محبت اس کے دل میں ڈال دی. لیکن یہ بھی سن لیں، شیخ کے دل میں جو محبت اس آدمی کی ڈالی ہے تو دوسری محبت ڈسٹرب نہیں ہوئی ہے. اس کو تانے نہ نہیں لیں گے بیوی بچے کے، دیکھو جی مرید، نہیں بالکل نہیں. حقوق اور محبت بیوی کے ساتھ ویسی ہے، بچوں کے ساتھ ویسی ہے، باپ کے ساتھ ویسی ہے. اس کی بھی محبت میں فرق نہیں پڑا، جیسے ان انسانوں کی محبت میں دوسری محبت میں فرق نہیں پڑا، ان کے بھی نہیں پڑا. اس محبت کی لذت عجیب ہی ہے کہ جب شیخ کا نام آیا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس میں اللہ شامل ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ دونوں طرف سے کنیکشن چلتا ہے. یہ نشانیاں بتا رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ شیخ کی نقل کرنا شروع کرتا ہے مرید. جو شیخ کرتا ہے مرید نے وہی کام کرنا ہوتا ہے. یاد رکھیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا لامحال اس نے نقل کرنی ہے جو شیخ نے کرنی ہے. تو کیونکہ شیخ کی عادت پہلے ہی پیدا ہو چکی ہوتی ہے، شیخ جو بنتا ہے اس میں ایک ہیبٹ پیدا ہو چکی ہوتی ہے، تو اس نے مرید نے بھی اس کی نقل کرنی ہے. جب مرید اس کی نقل کرتا ہے تو اس مقام تک وہ پہنچتا ہے. وہ کیا عادت ہے شیخ میں جو آلریڈی پیدا ہوتی ہے جس میں نقل کرنی ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے. کہ وہ شیخ ذکر اللہ میں فنا ہوتا ہے. کوئی شیخ میں نے ایسا نہیں دیکھا جو تربیت کر دینے والا شیخ ہو. باقی تو شیخ بہت بھی ہے نا، شیخ لوگ کاروباری لوگوں کو شیخ کہتے ہیں نا. میں ان شیخ کی بات کرتا ہوں جو پبلک کی طرف، مخلوق کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلوق کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہہ دیا ہے. تو اس میں سب سے بڑی خاصیت جو اس شیخ میں ہوتی ہے کیا؟ وہ فنا فی ذکر اللہ ہوتا ہے. اسی حدیث کو یاد کر کہا کہ جب تم کسی اللہ والوں کو پہچان نہ ہو تو کیا ہو؟ جب تم اس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. بھائی سمجھ گی بات؟ وہ شیخ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، جس میں سوائے ذکر اللہ کے دوسری باتیں نہیں ہوتی، جن کے وجود اللہ کے ذکر سے ہوتے ہیں، زبان سے اور قلب. ان کا ہر وجود، ان کا ذرہ ذرہ، ان کا روح جو ہے اللہ کرنے والا ہوتا ہے. سوائے اس کے علاوہ دوسرا کام ہی نہیں ہوتا، دوسرا فعل ہی نہیں ہوتا. اور وہ خود گولہ ذکر بن جاتے ہیں، وجود ذکر بن جاتے ہیں. اتنا بن جاتے ہیں کہ چلنے والے ان کی شکل کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے. ان کو دیکھ کے دنیا کو صرف ایک ہی چیز یاد آتی ہے، کیا؟ اللہ. تو سمجھ جاؤ، دشمن بھی دیکھیں گے تو اس کو دیکھ کے کہیں گے یہ اللہ کیا ہوتا ہے، یہ ذکر کیا ہوتا ہے. وہ بھی ذکر کی طرف بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا ذکر میں پیوس کر دیتے ہیں ایسے انسانوں کو. تو پھر جب یہ چیز میں آتی ہے تو کھینچتا ہے مخلوق کو اللہ کے نام پر. جو اس کی شکل کو دیکھتا ہے کھینچتا چلا آتا ہے اس کی طرف اور ذکر سیکھتا ہے. اور جب وہ اس کی نقل کرتا ہے ذکر میں، اللہ ہم نے پھنس گیا، ٹریپ ہو گیا، جال میں آ گیا. جب وہ ذکر شروع کرتا ہے اپنے شیخ کی نقل میں، اصل پہ آ کر اس کا دل بننا شروع ہوتا ہے اور اصل میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، اتباع رسول اور غلام